السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لے کر آئے ہیں سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اس میں جو کہانی پڑھنے والے ہیں ہم وہ ہیں سمندر کی مہمانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سیف البحر کی داستان یوں سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لشکر میں 300 آدمی شریک تھے۔ ہم مدینہ طیبہ سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا زاد سفر ایک جگہ جمع کر دیں۔ یہ زاد سفر کھجور کے 2 تھیلوں کے برابر جمع ہوا۔ اس میں سے وہ ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر تو ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ یہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ ساحل سمندر پر ہم 15 دن پڑاؤ ڈالے رہے۔ ہمیں اس دوران سخت بھوک اور فاقے کا سامنا کرنا پڑا۔ قیس بن سعد اس لشکر کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس لشکر میں تھا۔ لوگوں کو بھوک لگی اور امیر لشکر ابو عبیدہ نے اونٹ نحر کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اونٹ نحر کیا۔ پھر لوگوں کو بھوک لگی تو حکم دیا اونٹ نحر کرو۔ میں نے پھر اونٹ نحر کیا۔ لوگ پھر بھوک کا شکار ہو گئے۔ امیر لشکر نے حکم دیا اونٹ نحر کرو۔ میں نے پھر نحر کیا۔ پھر لوگوں کو بھوک لگی لیکن اب کی بار امیر لشکر نے نحر کرنے سے روک دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم کیکر کے پتے کھا کر وقت کاٹ رہے تھے، اس لیے اس لشکر کو کیکر کے پتے کھانے والا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سمندر نے ہمارے لیے ایک مردہ مچھلی کنارے پر ڈال دی۔ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا نام عنبر ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ ہم نے اس کو 15 دن تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر جسموں پر ملا تو ہمارے جسم موٹے اور قوی ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ دیکھا تو وہ اس قدر اونچی تھیں کہ سواری کے اونٹ پر کجاوا رکھ کر اس کے نیچے سے گزارا گیا تو وہ سواری اس کے نیچے سے صاف نکل گئی اور پسلیوں تک نہ پہنچ سکی۔ جب ہم مدینہ طیبہ لوٹ کر آئے تو نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق تھا، اسے کھاؤ۔ اگر تمہارے پاس بچا ہوا ہو تو اس سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ سن کر کسی نے آپ کو اس کا ٹکڑا لا کر دیا تو آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔ اس قصے میں ہمارے لیے توکل کا درس ہے۔ وسائل کی کمی کا بہانہ بنانے سے بہتر ہے آگے کی جانب بڑھنا اور شدید بھوک کی حالت میں بھی ایسا ڈٹ جانا کہ سمندر آ کر مہمانی کرے اور ایسی کرے کہ اپنے پیٹ سے سب سے بڑی مخلوق نکال کر پیش کرے۔ ایسا برکت والا رزق کہ 300 لوگ پیٹ بھر آدھے مہینے تک کھاتے رہیں اور صرف کھاتے ہی نہ رہیں بلکہ اس کا تیل بھی جسم پر ملتے رہیں،
پھر ساتھ زاد راہ کے لیے بھی رکھ لیں، وہ رزق مدینہ تک کا سفر کرے اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جی ساتھیو، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بکلیٹ کا PDF آپ کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں آپ لنک پر کلک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ PDF تک پہنچ جائیں گے۔ PDF کی مدد سے آپ خود بھی ریڈنگ کر کے اپنی اردو ریڈنگ اسکلز کو اچھا کر سکتے ہیں، پلس آپ رائٹنگ کرنا چاہیں تو اپنی رائٹنگ کاپی میں، اپنی ڈائری میں ایسی کہانیوں کو، ایسے قصوں کو رائٹنگ کر کے اپنی رائٹنگ بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آنے والی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔